درود شریف پڑھ اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ صدق اللہ العظیم۔ تجھے اے مرد مومن ہوش میں آنا مبارک ہو، تجھے اے مرد مومن ہوش میں آنا مبارک ہو، مائے توحید جوش میں آنا مبارک ہو، یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہوا، احسان ہوا، اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعہ کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی سی دیر دین کی نسبت پر کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ہم کو انسان بنایا اور اشرف المخلوقات بنایا، پوری کائنات میں سب سے افضل ایک انسان کو بنایا۔ اللہ رب العزت نے اس کے تقوی کو پسند کیا ہے کہ جو بندہ، جو بندی، جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو تھوڑی سی دیر تقوی اختیار کرنے کے بدلے میں اللہ اس کو 1000 برس صوم و صلات یعنی نماز اور روزہ پڑھنے سے رکھنے سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا، پوچھا گیا کہ تقوی کیا چیز ہے؟ ابو ہریرہ نے بہت ہی کھلے انداز میں اور صاف زبان سے یوں کہا کہ تم کبھی وادیوں میں گزرے ہو، خاردار درخت کے درمیان سے گزرے ہو ہیں، اور جو ہے تنگ گلیوں سے اور خاردار درختوں کے درمیان سے گزرے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ضرور گزرے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا اس وقت کیسے گزرتے ہو؟ فرمایا ہم اس طریقے سے گزرتے ہیں کہ ہم اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر چلتے ہیں، اپنے کپڑوں کو دھیان رکھ کر چلتے ہیں، کہیں میرے کپڑے میں کوئی کانٹا نہ اٹک جائے اور میرا کپڑا پھٹ جائے، اس طریقے سے ہم گزرتے ہیں۔ فرمایا یہی طریقہ تقوی کا ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو شرارتوں سے، گناہوں سے، غیبتوں سے بچا کر چلتا ہے، وہی آدمی، اسی آدمی کو متقی کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کا دور میں کتنے گندے ماحول چل رہے ہیں، ہر چیز کی گندی ماحول کے بازار گرم ہیں، اور جو بندہ ایسے وقت میں ان سے بچ جاتا ہے، جو بندہ ان سے اپنے آپ کو بچا کر گزر جاتا ہے، وہی آدمی متقی کہلاتا ہے، وہی آدمی متقی کہلاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے ایک کلمہ دیا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن اس کو جو ہے
اللہ رب العزت راہ راست پر بلاتا ہے، اور جو بندہ لا الہ الا اللہ کے باوجود گناہوں میں لگتا ہے، اس کلمے کی یہ خصوصیت ہے، اللہ رب العزت اس کو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دے گا، ایک نہ ایک دن پہنچا دے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بے نیاز بزرگ گزرے ہیں، بے داغ بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ اس کے سامنے ایک بہت ہی عجیب معاملہ پیش آیا کہ اس کے پڑوس میں ایک شمعون نامی آتش پرست رہا کرتا ہے، اس کو 70 سال ہو گئے آپ کی پوجا کرتے کرتے۔ لوگوں نے بتایا کہ حضرت حسن بصری وہ شمعون نامی جو آگ کی پرستش کرنے والا تھا، وہ بالکل مرنے کے قریب ہے، بالکل مرض الوفات میں آئے ہوئے ہیں۔ حضرت حسن بصری فوراً اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے ملاقات کی اور یوں کہا کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، میرا دل تڑپتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے اللہ رب العزت نے ان کے لیے روزی کا انتظام کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ نہ حلال کو دیکھتے، نہ حرام کو دیکھتے، نہ کہ ڈکیتی کو دیکھتے، کسی چیز کو نہیں دیکھتے، بس حاصل کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اور تمہیں پتا ہے موت یقینی ہے، اور پھر آخرت کی تیاری کرنے کے چکر میں نہیں لگتے، موت کی تیاری نہیں کرتے، اور اپنے آپ کو یوں ہی آوارہ جو ہے پھراتے رہتے ہیں، گھماتے رہتے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سی چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات اس نے یوں کہی، تمہیں یقین ہے، تمہارا عقیدہ ہے، یقین ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، یقینی بات ہے دیدار ہوگا، پھر بھی پتہ نہیں کون کون سی چیزوں کے دیکھنے کے چکر میں لگے ہوئے۔ یہ 3 چیزیں مانے ہیں، ورنہ میں مسلمان ہو جاتا۔ آج مسلمان کیسی کیسی گندی لتوں میں لگے ہوئے ہیں، غیر تو انتظار کر رہے ہیں کہ کم مسلمان سدھرے اور کم ہم ایمان والے بن جائیں، لیکن ہمارے حالات اتنے گندے ہو چکے ہیں، اتنے ناپاک ہو چکے ہیں، لوگ ہمیں دیکھ کر جو ہے نفرتیں کرنے شروع ہو گئے کہ ہم نے اپنے آپ کو بگاڑ دیا ہے۔ تو حضرت نے یوں فرمایا کہ جی یہ تو مسلمانوں کے اپنے کرتوت ہیں، اس سے اسلام کو بدنام نہیں کر سکتے، اسلام مذہب کو کوئی گندا نہیں کہہ سکتا، وہ ایک مذہب ہے، وہ پاک صاف مذہب ہے۔ تو حضرت نے ان کے لیے کہا کہ اگر میں نے آپ کا اسلام قبول کر لیا تو میرے 70 سال کی جو میں پرستش ہے اس کا گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ حضرت نے یہ فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت 100 سال کے پجاری کو بھی اللہ رب العزت ایسا فرما دیتا ہے جیسے آج وہ ماں کی پیٹ سے نکلا، بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس نے یوں کہا کہ میں کلمہ تو پڑھ لوں گا، مسلمان تو ہو جاؤں گا، لیکن آپ میرے لیے ایک عہد نامہ لکھ کر دیں کہ اللہ رب العزت نے اس کلمے کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، ایک اور شرط لگائی، اور آپ کے یہاں جو چنیدہ لوگ ہیں، جو زیادہ اللہ کے قریب ہیں، برگزیدہ لوگ ہیں، عبادت والے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، ان کا بھی یہاں دستخط ہونے چاہیے۔ اور تیسری شرط یوں لگائی کہ آپ میرے مرنے کے بعد مجھ کو تم ہی کو نہلانا ہے اور آپ ہی کو مجھ کو قبر میں اتارنا ہے، اور یہ جو پرچہ میں نے لکھوایا ہے یہ عہد نامہ میری قبر میں ہونا چاہیے، میرے ساتھ دفن ہونا چاہیے، تاکہ میں اللہ سے کہہ سکوں کہ یہ میرے مسلمان ہونے کا ثبوت ہے۔
مسلمان ہونے کا ثبوت ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت حسن بصری کو خواب میں نظر آیا، سمون نامی بزرگ جنت کی سیر کر رہا ہے۔ حضرت حسن بصری نے پوچھا کیسا معاملہ رہا؟ فرمایا سمون نے اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے میری مغفرت فرما دی، اور اب آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، آپ اپنا وہ عہد نامہ جو آپ نے میرے لیے لکھ کر دیا تھا وہ واپس لے لیجئے۔ صبح جب بیدار ہوئے تو دیکھا وہی عہد نامہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے متقی پرہیزگاروں کا اثر۔ جب متقی پرہیزگار لوگ بن جاتے ہیں تو لوگ دیکھ دیکھ کر مسلمان ہوتے ہیں، ان کی باتوں کو سن کر مسلمان ہوتے ہیں، ان کے لباس کو دیکھ کر مسلمان ہوتے ہیں، ان کی عبادت کو دیکھ کر مسلمان ہوتے ہیں، ان کے کاروبار کو دیکھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ اور جب اسلام کے مسلمان لوگ جو ہے اپنی کاروبار میں غلط طریقہ استعمال کرتے ہیں، عبادت ان کی اچھی نہیں، ان کی جو ہے ریاضت اچھی نہیں، ان کے سجدے اچھے نہیں رہے، تو لوگ ان سے نفرتیں کرنے لگے۔ ایک اور بزرگ گزرے ہیں، حضرت فضیل بن عیاض۔ ایک مرتبہ وہ اپنے بچے کو آغوش میں لیے ہوئے جو ہے بہت پیار سے اس سے بات کر رہے تھے۔ جب باپ ولی ہوتا ہے، جب باپ اللہ والا ہوتا ہے تو ان کی نسل سے پیدا ہونے والے بچے بھی اللہ کے دوست اور عبادت گزار ہوا کرتے ہیں۔ فضل بن عیاض کے لڑکے نے یوں کہا، باپ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا اس میں کیا شک ہے، جب تک میں تجھے گھر میں نہیں دیکھتا مجھے چین نہیں ملتا، میں تڑپڑا جاتا ہوں کہ میرا بیٹا کہاں چلا گیا ہے، کس لیے گیا ہے، کیوں گیا ہے، کیسے گیا ہے، میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ بچے نے سوال کیا کہ باپ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں کیا مجھے اور آپ کے بنانے والے سے بھی اس طرح پیار کرتے ہیں؟ آپ جیسے آپ مجھ سے پیار کرتے میں نظر نہیں آتا تو بے چین ہوتے ہیں، کیا مجھے اور آپ کے پیدا کرنے والے سے بھی آپ اسی طریقے سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا جی ہاں۔ بچے نے کیا کہا، ایک دل میں دو کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ کیا خوب جواب دیا ہے۔ ایک دل میں بیٹوں کی محبت اور اللہ کی محبت ہو نہیں سکتا، دنیا کی محبت آخرت کی محبت نہیں ہو سکتی۔ اس دل کے اندر یا تو اللہ کی محبت ہوگی یا بندوں کی محبت ہوگی یا دنیا کی محبت ہوگی۔ جب اللہ کی محبت آتی ہے تو دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، اور جب دنیا کی محبت آتی ہے تو آخرت کی محبت نکل جاتی ہے۔ جیسے کٹورے کے اندر یا تو خون ہی رکھو یا دودھ ہی رکھو، اگر دونوں کو ملا دیا نہ وہ خون رہا نہ وہ دودھ رہا، دونوں ناقابل استعمال ہو جاتے ہیں، استعمال نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران اس کو بہت پیاس لگی، دیکھا ایک بکری چرانے والے، اس نے بکری والے سے پانی مانگا، پانی نہیں تھا، چلو اس نے کہا کہ دودھ ہی دے دیں تاکہ ہم دودھ کے ذریعے سے سیراب ہو جائیں۔ تو بکری والے نے کیا جواب دیا، میں ان بکریوں کا اصلی مالک نہیں ہوں، میں تو کرائے پر چرانے والا ہوں۔ تو ہے ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے امتحان کے لیے یوں فرمایا کہ ہم جو ہے آپ سے ایک بکری دے دیں، ہم اس کا دودھ بھی پی لیں گے اور اس کو ذبح کر کے اس سے جو ہے اس کو پکا کر کھا بھی لیں گے، اور آپ کو ایک بھاری رقم مل جائے گی۔ اگر آج کے دور کا مسئلہ ہوتا تو کوئی دقت نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ہیں ایسے مالکوں کو دھوکے دینے والے، لیکن وہ صحابہ کا دور تھا
صحابہ کا دور تھا، عمر جیسے امیر المومنین تھے، تو انہوں نے کہا یہاں ان بکریوں کا مالک تو نہیں ہے، لیکن اس مالکوں کا مالک کہاں چلا گیا؟ یعنی اللہ رب العزت کہاں چلا گیا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلا جائے گا؟ نہیں، اللہ تو دیکھنے والا ہے۔ حضرت عمر نے بڑے فخر کے ساتھ یوں کہا، جب تک ایسے لوگ اس امت میں زندہ رہیں گے، جب تک اس امت کے اندر ایسے اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، نبیوں کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے، تو اللہ رب العزت اس امت کو برباد کرنے سے بچاتے رہیں گے۔ ایسی امت برباد نہیں ہو سکتی، مٹ نہیں سکتی۔ میرے بھائیو، تقوی اختیار کرو۔ اگر جنت تمہاری منزل ہے، جنت میں جانا ہے، تو متقی پن بن کر زندگی گزارو۔ اپنے آپ کو دنیا کی خواہشات سے نکالو، اپنے آپ کو غیبت کی مجلس سے دور رکھو، اپنے آپ کو برائیوں کی مجلس سے دور رکھو، اور اپنے آپ کو خالص اللہ کی عبادت کے لیے چن لو کہ مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے زندگی گزارنی ہے، تو انشاءاللہ یہ بندہ دنیا میں بھی خوش رہے گا اور آخرت کے اندر بھی خوش رہے گا۔ دنیا میں بھی اللہ اس کو عزت دے گا، اور آخرت کے اندر بھی اس کو عزت عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے بھائیو، متقی بنو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائیو کھا لیا پی لیا دن کٹ گئے، دن کا ایک ایک انسان کا ایک ایک سانس قیمتی ہے، تو اس سانسوں کو، وقتوں کو میرے بھائیو قیمتی سمجھ کر زندگی گزارو۔ الوقت ثمن من الذهب والفضة، جو وقت جو ہے یہ سونا اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو اس کے لیے بھائیو سب جو ہے تقوی اختیار کریں۔ اللہ رب العزت آخری سانس تک ہمیں تقوی کرنے کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنا خوف ہمیں نصیب فرمائے، اور دنیا کے سے بے رغبتی عطا فرمائے۔ وآخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔